یہ جو کتاب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام سوچ کا ہمالیہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام قاسم علی شاہ ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کتاب کے پہلے چیپٹر عرض مصنف میں لکھتے ہیں، ہر کامیابی کے پیچھے بڑی سوچ، جبکہ ہر ناکامی کے پیچھے آدمی کی چھوٹی سوچ کار فرما ہے۔ ہم اپنی سوچ کی پیداوار ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی کبھی کبھی بڑی سوچ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں پاؤں تو اپنی چادر دیکھ کر پھیلانے چاہیے، لیکن ہمیں اپنی سوچ بھی اپنی چادر تک محدود رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ تمام وسائل مہیا کر دیے ہیں جو ایک انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آج یہ جدید سائنس بھی تسلیم کر چکی ہے۔ جیسے نیرو لنگوسٹک پروگرامنگ کا تیسرا بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، پیپل آلریڈی ہیو آل دا ریسورسز دے نیڈ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب سوچ کا ہمالیہ کے بارے میں ہے۔ آپ توجہ فرمائیے۔ مصنف اس کتاب کے باب سیلف مینجمنٹ میں تحریر کرتے ہیں، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، جیسے بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ پن اور بڑھاپا۔ انسان کی زندگی کا آغاز لاشعوری طور پر ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے، انسان کے اندر شعور اور حیا کا رویہ جنم لیتا ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں، سیلف کا مطلب ہے میں، اور مینجمنٹ کا مطلب ہے خود کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا، خود کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ مینجمنٹ سے پہلے سیلف کا سفر ہے، سیلف کی پالش کرنا ہے، سیلف کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیلف میں بہتری آنی چاہیے۔ اگر بہتری نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے سیلف کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں، ایسی صورت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ سیلف کی پالش کے بعد انسان اپنے ہنر میں ماہر ہوتا ہے، اور پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ زندگی دوسرے کے لیے ہے۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ انسان سیلف لیس ہو جاتا ہے۔ مصنف میسلو کا قول نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو سیلف کی شناخت کے بعد سیلف لیس ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں تو کچھ نہیں کر پایا، کیوں نہ میں روحانیت پر آ جاؤں۔ یہ زندگی سے راہ فرار ہے، یہ زندگی سے بھاگنے کا مطلب ہے۔ زندگی کا کمال یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے افکار پر سوال اٹھا سکے، اپنی سوچ پر سوال اٹھا سکے۔ ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپریشن کے ذریعے بازو کاٹنا آسان ہے، لیکن ذہنی آپریشن کر کے نظریات کو اپنے ذہن سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، وہ سب صحیح اور غلط کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں یا ہم میں بہتری آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بہتری نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سیلف مینجمنٹ کا سفر شروع کرنا ہے تو پہلا قدم سیلف کی پالش کرنا ہے، پھر اپنے نظریات بدلنا ہے۔ اس طرح کی زندگی کے جس گوشے میں بہتری نہیں آ رہی ہے، اس میں بہتری لانا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک نئے افکار، نئی چیزیں، نئے یقین نہیں آئیں گے، سیلف مینجمنٹ میں کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ سیلف مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے مصنف لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو شامل کیا جائے: سوچ کی تنظیم، یقین کی ترجیح،
انسپائریشن، مطالعہ، ذاتی بہتری کی فہرست۔ کتاب کا دوسرا باب کامیابی کی کہانی کے نام سے مصنف کنفیوشیس کا قول بیان کرتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ نہیں کہ وہ گرے، کمال تو یہ ہے کہ گرے اور اٹھ جائے۔ کہانیاں دراصل مشکل بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بہترین کتاب ہے تو وہ کامیابی کی کہانی کی کتاب ہے۔ ہزاروں کتابیں ایک طرف اور ایک فرد کی کامیابی کی کہانی ایک طرف ہوتی ہے۔ کامیابی کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص معذور ہو، دوسری طرف زندگی میں چیلنجز ہوں، مشکلات اور پریشانیاں ہوں، لیکن ان سب کے باوجود وہ کچھ کر کے دکھائے۔ دنیا میں ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، کسی بھی پیشے میں ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز رویہ ہے اور دوسرا مہارت ہے۔ ہمیں غیر معمولی بننے کے لیے اپنے رویے میں خود تبدیلی لانی پڑے گی، اور ہمیں کامیابی کی کہانی بننے کے لیے اپنے کام میں ماہر بننا پڑے گا۔ تو پھر آپ دوسروں کے لیے موٹیویشن کا باعث بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ دنیا میں آپ کے شعبے، آپ کے کام کے متعلق جتنا کام ہو رہا ہے اسے ضرور دیکھیں، اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ جب انسان کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو پھر کام کرنے میں مزہ آ جاتا ہے، خوشی خوشی سے وہ کام کرتا ہے۔ اگر کام کرنا نہیں آتا ہے تو پھر بددلی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ وائی نکچچ وہ شخص ہے جو دنیا میں 10 مقبول ترین ٹرینرز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی نہ ٹانگیں ہیں اور نہ ہی بازو۔ وہ جوان کس مشکل کا شکار ہے، اس کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو یقین آ جائے گا۔ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، اسے بہت زیادہ آگے بڑھنے کی طاقت ملے گی۔ اس کی ویڈیو دیکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت ملے گی۔ آپ کا رویہ ایسا ہو کہ جس کے بازو نہیں ہیں اسے پر لگ جائیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس میں ہمت اور جان آ جائے کہ وہ دنیا کو دیکھ کے کہے کہ میں اس دور میں دنیا کو ہرا کر دکھاؤں گا، اور وہ بے بانگ دہل اعلان کریں کہ میں ثابت کروں گا کہ ٹانگوں اور بازوؤں کے بغیر بھی بہت کچھ کرنے کے قابل ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کتاب کا ایک باب ہے دولت کا راز۔ دولت مندوں کی سوچ کے راز انسان پر اس وقت کھلتے ہیں جب انسان اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے پیشے میں ماہر اور ایکسپرٹ ہو کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے۔ امیر شخص وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کو مہارت کے ساتھ استعمال کریں۔ ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ کسی کو نوکری کی خواہش ہے، جس کے پاس نوکری ہے وہ اس میں اور اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے۔ کوئی پسند کی شادی کی خواہش رکھتا ہے، کوئی پسند کی شادی پر پیشمان ہے۔ خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر کے خزانے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ امیر ہو جائیں، لیکن وہ خودشناسی کی تعلیم سے محروم ہیں۔ خودشناسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی مہارت بھی حاصل کریں۔ وہ کسی پیشے کو چن کر اس میں مہارت بھی حاصل کرنا شروع کریں۔ دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو اپنی خداداد صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر، اپنے دماغ کو استعمال کیے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی تلاش نہیں کیا۔ لوگ قابلیت کے بغیر نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ مہارت کے بغیر دنیا میں خوشحال زندگی کبھی نہیں گزار سکتے ہیں۔ مہارت کے بغیر کوئی شاعر بڑا شاعر نہیں بن سکتا، کوئی دانشور بڑا دانشور نہیں بن سکتا، کوئی بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا، کوئی بڑا رائٹر نہیں بن سکتا۔
آپ جو بھی کام کریں، جو بھی پیشہ اختیار کریں، مگر استقامت میں برکت ہے۔ وہ کام آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، وہ کام آپ کی نیچر اور آپ کی فطرت کے مطابق ہو۔ اگر کسی کو قدرت نے بزنس مین بنایا ہے اور وہ تدریس میں سر توڑ کوشش کریں، وہ فیل ہی ہو جائے گا۔ لیکن اگر قدرت نے اسے تعلیم کے لیے بنایا ہے تو وہ بزنس میں پی ایچ ڈی بھی کر لے، وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکے گا۔ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو لیڈرشپ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں مگر ساری زندگی ملازمت کرتے گزارتے ہیں۔ فیصلہ سازی، آپ کا فیصلہ ہی آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ آج ہم زندگی میں جس مقام پر کھڑے ہیں، یہ شعوری اور لاشعوری طور پر ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ یہ فیصلے کبھی ماضی میں ہم نے کیے تھے اور ان فیصلوں کے اثرات آج نتائج دے رہے ہیں۔ انسان کی خوشبختی اور بدبختی دونوں بڑی حد تک فیصلوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی قیدی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے تو وہ کہے گا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا۔ اور اگر آپ کسی کامیاب انسان سے پوچھیں آپ یہاں تک کیسے پہنچے تو وہ کہے گا کہ میں نے کچھ فیصلے ایسے کیے تھے جنہوں نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ نپولین ہل نے کامیابی کے موضوع پر 25 سال تحقیق کی۔ اس کی تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے فیصلے اچھے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے معیار کے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے وہ درست فیصلے نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن کچھ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود درست وقت پر درست فیصلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بچپن سے فیصلے کرنا سکھایا نہیں ہے، فیصلے کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ ایسے گھر جہاں تمام زندگی کے فیصلے والدین کرتے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں داخلہ لینا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا بننا ہے، یہ سب فیصلے والدین کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہوتے ہیں اور فیصلے کرنا والدین سے پوچھتے ہیں۔ پوچھنا اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ بڑوں سے پوچھا جائے، لیکن بڑوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اگر بچوں سے فیصلے نہ کرائیں تو بچوں میں قوت فیصلہ نہیں آتی۔ جب قوت فیصلہ نہیں آتی ہے تو وہ بچہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے وہ مضبوط شخصیت کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ جو شخص کبھی فیصلہ نہیں کرتا وہ سیکھ نہیں پاتا، اور سیکھنے کے لیے تجربہ کرنا ضروری ہے، اور تجربوں کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتاب کا ایک عنوان ہے شوق کی تلاش۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا جرم شاید کوئی نہیں کہ ایک شخص اپنی زندگی اپنی شوق کے بغیر گزارے۔ شوق کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے جیسے کانٹوں پہ سونا اور تلواروں پہ چلنا۔ اگر شوق سلامت ہو تو انسان کو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی۔ شوق اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک سوغات ہے، ایک تحفہ ہے۔ شوق انسان کے اندر کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ انسان کی دلچسپی جس چیز میں ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات مل ہی جاتی ہیں، ایسی کتابیں مل جاتی ہیں، ایسے دوست مل جاتے ہیں۔ شوق معاوضے اور وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ شوق کا راستہ عبادت کا راستہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنے شوق کا پتہ چلتا ہے وہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ شوق کی آگ میں پکی ہوئی ہانڈی بہت ذائقہ دار ہوتی ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں وہ روٹی مزیدار نہیں ہوتی جس کے اندر شوق یا محبت نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی خاتون سے پوچھا کہ آپ برتن بناتی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں، میں برتن نہیں بناتی ہوں، میں اپنے آپ کو بناتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح جس کو اپنے شوق کا کام مل جاتا ہے وہ اس کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ شوق کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔
مصور پاکستان علامہ اقبال کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب تک انسان اپنے من میں نہیں ڈوبتا ہے، اپنے من کو کسی فن کا ایکسپرٹ نہیں بناتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ قاسم علی شاہ نے اس کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے ذہنی مضبوطی۔ اس باب میں قاسم علی شاہ نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے 13 Things Mentally Strong People Don't Do۔ اس کتاب کی مصنفہ کا نام ایمی مورن ہے، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں۔ ایمی مورن کی اس کتاب کا موضوع ذہنی صحت ہے۔ اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ مصنفہ اپنی زندگی خوش و خرم سے گزار رہی تھی۔ اچانک اسے 2 قریبی احباب کی موت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ایک اس کا قریبی رشتہ دار اور دوسرا اس کا شوہر تھا۔ ان غموں کی وجہ سے اس کی زندگی سے خوشیاں ختم ہو گئیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسے ایک شخص ملا، اس نے اس عورت سے شادی کی۔ اس شادی کے بعد ایمی پھر سے اپنی زندگی میں لوٹ آئیں۔ ایک مرتبہ پھر ایمی نے خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایمی نے اس بات پر تحقیق شروع کی کہ لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہونے کے بعد پریشانیوں اور مصیبتوں سے کیسے نکل آتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں: خود پر ترس نہ کھانا، یہ پہلی خصوصیت بیان کیا ہے۔ خود ترسی کی بیماری میں مبتلا لوگ اپنے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ مشکل میں ہیں، اور وہ تصور کرتے ہیں کہ محنت ہم کر رہے ہیں، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ ایسے لوگ ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جو ان کی تکلیفوں اور غموں کی حمایت کریں، اور ان کی تکلیفوں اور ان کی غموں کے بارے میں ان سے سنیں۔ اس سے بچنے کا حل یہ ہے کہ وہ مثبت گفتگو کریں، دوست تلاش کریں، ایسے دوست تلاش کریں جو مثبت گفتگو کرتے ہوں، مثبت سوچ کے مالک ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے گفتگو کریں۔ ذہنی مضبوط لوگوں کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت ہے اپنی طاقت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ان کے موڈ پر اثر ڈالے، ان کے موڈ کو آن کریں اور ان کے موڈ کو آف کریں۔ وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے اپنے کو شک میں مبتلا کریں۔ اور جن لوگوں کی طاقت دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ان میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی نشانی، وہ لوگ تنقید کا اثر لیتے ہیں۔ دوسری نشانی، انہیں فیڈ بیک کی بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسی کے کہنے پر وہ بہت جلد غصے میں آتے ہیں۔ تبدیلی کو قبول کرنا، ذہنی مضبوط لوگوں کی دوسری علامت ہے تبدیلی کو قبول کرنا۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ تبدیلی سے نہیں گھبراتے ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ چینج مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا تکیہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی، بعض ہر جگہ کھراٹے بھرتے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سواری بدلنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو گھر تبدیل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایسے لوگوں کی در و دیوار سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان سے نکل نہیں پاتے۔ ایسے لوگ جب بھی تبدیلی کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی چوتھی خصوصیت ہے تبدیل ہونے والی چیزوں پر فوکس کرنا۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جنہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ہے جو بدل سکتے ہیں۔ اور ذہنی طور پر کمزور لوگوں کے پاس ایسی خواہش ہوتی ہے جن کا ان سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بہت سو کو بدلنا چاہتے ہیں
لیکن وہ خود کو ایسے لوگ سارا اخبار پڑھ کر ایسی چیزوں پر تبصرہ کرتے ہیں جنہیں وہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ فیس بک پر بہت مل جائیں گے جو ایک سے ایک پوسٹ عجیب پوسٹ لگائیں گے، پھر انہی کی طرح کمزور ذہن کے لوگ کمنٹ کریں گے اور پھر ان کا جواب دیں گے، اور ان کے دن رات اسی کام میں گزرتے ہیں۔ وہ اسی سے اپنی ذہنی تسکین کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی پانچویں خصوصیت: ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک کو خوش کرنے کی خواہش ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر ایک کا زاویہ نظر اپنا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کو جواب نہیں دیتے ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وقت جواب دے گا۔ مزہ ہی اس بات پر ہے کہ تنقید ہو، مخالفت ہو، اس کے باوجود آدمی آگے بڑھتا چلا جائے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ کیلکولیٹو لینے کے عادی ہوتے ہیں۔